جو سوال آپ اچھا کریں جواب دے دیں آپ. مجھے پتا آپ کا جواب کیا ہے لیکن دے دیں آپ. ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال یہ تھا کہ قرآن میں اور حدیث میں شعبان کی اور اس رات کی کیا فضیلت ہے. تو سچ تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ فضیلت حدیث میں موجود ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح ترین روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے بیان کرتی ہیں، وہ یہ روایت ہے کہ آپ نے فرض روزوں کے علاوہ یعنی رمضان کے جو روزے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی مہینے کے اتنے کثرت سے روزے نہیں رکھے جتنے کے شعبان کے رکھے ہیں، اور اتنے کثرت سے رکھے کہ آپ نے پورا مہینہ رکھے صرف رمضان سے چند دن پہلے یعنی 4-5 دن پہلے آپ گن لیں وہ آپ نے چھوڑے تاکہ رمضان کے لیے پھر مستعد ہو جائیں، رمضان کے لیے تیار ہو جائیں. رہی اس رات کی فضیلت، اس رات کی فضیلت میں جو آیت قرآن مجید میں پیش کی جاتی ہے عموماً لوگ پیش کرتے ہیں، سورہ دخان کی ابتدائی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ کہ ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں اتارا ہے. اگر وہ برکت والی رات شعبان کی 15 رات ہے تو قرآن مجید کے آخری پارے میں اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور یہ بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے کہ لیلۃ القدر شعبان میں نہیں ہوتی، رمضان میں ہوتی ہے، اور وہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے. پھر تیسری جگہ قرآن مجید نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. تو گویا قرآن خود متعین کر رہا ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ رات رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں ہے. تو لہذا یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد برکت والی رات لیلۃ القدر ہی ہے جو رمضان المبارک کے اندر ہے. رہی یہ بات ہے کہ احادیث اس کے بارے میں اتنی ہیں، بعض ائمہ نے 135 روایات شب قدر کے حوالے سے بیان کی ہیں لیکن سب کو ضعیف قرار دیا ہے. محدثین کا جو پرکھنے کا پیمانہ ہے، جانچنے کا جو پیمانہ ہے، اس پیمانے پر صحت کے درجے پر کہ ہمارے گئی آپ بقیع قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے. اب آپ خود بتائیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہا یہ روایت صحیح نہیں. محدث جو بیان کر رہا ہے جب آپ اس کی بات بیان کر رہے ہو تو اس بات کی حقیقت جو اس نے بتائی ہے وہ بھی بیان کی جانی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اما عائشہ صدیقہ پیچھے پیچھے گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ آج بڑی بابرکت رات ہے. نعوذ باللہ اللہ کے رسول جو نیکی پھیلانے میں، تبلیغ کرنے میں اور نیکی کے کاموں کی دعوت دینے میں اتنے تھے کہ دنیا میں آج ہم ان کی کوئی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتے. اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے حبیب جو کچھ ہم نے آپ تک پہنچایا ہے اسے آپ امت تک پہنچا دیجیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے، حالانکہ آپ حق ادا کر کے گئے ہیں. یہ کیسی بابرکت رات تھی کہ آپ خاموشی سے اٹھے، حجرے سے نکلے، خاموشی سے دروازہ کھولا، خاموشی سے قبرستان چلے گئے، نہ بیگم کو بتایا، نہ ازواج مطہرات کو بتایا، نہ صحابہ کو جگایا. اگر یہ عبادت والی رات تھی تو نعوذ باللہ آپ نے بخل کیا کہ تنہا جو عبادت کرنے چلے گئے، اور پھر وہ عبادت بھی کیا کی، قبرستان جا کے کھڑے ہو گئے اور واپس آ گئے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. اچھا یہ وہ سارے دلائل ہیں پر اگر پرکھا جائے، سارے دلائل ہیں جن کا قاری سلمان جاوید صاحب، یہ وہ دلائل ہیں کہ اگر ہم پھر